صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ کہ پچھلے چند دنوں میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طہارت کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، جس کے اندر استنجا کا بیان تھا کہ استنجا کس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر وضو، غسل اور تیمم کا بیان آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ طہارت حاصل کر لینے کے بعد عبادات میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز کی ہے، اور یہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جاتی۔ یہاں قبول کا معنی ہے کہ صحیح نہیں ہوتی۔ جب تک طہارت آدمی کو حاصل نہ ہو تو بغیر طہارت کے آدمی کی نماز سرے سے صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے نماز کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ اگر وقت بچا تو انشاءاللہ اس کے اندر جو نماز کے فرائض ہیں اور جو واجبات ہیں ان کو بھی علیحدہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، نماز یہ تو فارسی کا لفظ ہے، اور عربی کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صلاۃ کا۔ جیسے میں نے آیت پڑھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو۔ تو صلاۃ کا ایک تو معنی ہے دعا، صلاۃ کا ایک لغوی معنی آتا ہے دعا مانگنا، اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح شرع کے اندر جو لفظ بولا جائے گا کہ اقیموا الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ صرف دعا کی کوئی مجلس قائم کر لو، جس طرح بعض لوگوں نے یہ بھی معنی نکالا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، بس لغت کی بنیاد پر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے یہاں پر یہ بھی نکال لیا کہ اقیموا الصلاۃ، صلاۃ کا معنی دعا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی دعا مانگ لے تو اس نے بھی صلاۃ کے اوپر عمل کر لیا۔ تو لہذا جب صلاۃ کا لفظ مطلق بولا جائے تو اس سے مراد پھر دعا نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مراد یہ ارکان مخصوصہ ہوں گے، جس کے اندر قیام بھی ہوتا ہے، قرات بھی ہوتی ہے، رکوع ہے، قومہ، جلسہ ہے، سجدے ہیں۔ یہ جو پورے ارکان مخصوصہ ہیں، ان سب کے مجموعہ کے نام کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ یہ سارا مجموعہ ادا کریں گے تو تب کہا جائے گا اقیموا الصلاۃ، اس نے اقامت صلاۃ کے اوپر عمل کر لیا۔ اور ایک صلاۃ کا معنی ہوتا ہے یہ کولے کی ہڈی، یہ کولے کی ہڈی ہے، اس کو بھی صلاۃ یعنی صلوین، تحریک الصلوین، یعنی صلاۃ کا نا کہ کولے کی ہڈی کو حرکت دینا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اقیموا الصلاۃ کا معنی پھر یہ بھی کر لینا چاہیے کہ بس کولے کی ہڈی کو تھوڑی حرکت دے لو۔ یہ جو رقص کیا جاتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ کولے کی ہڈی کو حرکت دی جاتی ہے۔ اب عربی لغت کے اعتبار سے اس کو بھی صلاۃ کہہ سکتے ہیں۔ تو کوئی کہہ دے اقیموا الصلاۃ کا معنی یہ کہ رقص کی، سرود کی محفل قائم کر لو، نعوذ باللہ، وہ بھی اس پر عمل ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ صلاۃ کا جو حقیقی معنی ہے، جو شریعت نے متعین فرمایا، یہ تبھی پتہ چلے گا جب کہ احادیث کو ساتھ ملایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے بتلایا کہ صلاۃ یہ ہوتی ہے۔ چنانچہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب 16-17 مہینے صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، پھر حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب دل میں یہ شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ وہ جو ہم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، ہماری وہ نمازیں کہ ضائع تو نہیں ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کر دیں، اس لیے کہ وہ نمازیں بھی تم نے ہمارے حکم کے موافق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں، اس لیے ہم تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن نماز کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ ایمان۔ وجہ اس کی یہ ہے، دیکھیں ایمان تو ایک دل کے اندر ایک باطنی صفت ہے، وہ تو لوگوں کو نظر نہیں آتی۔
اب یہ کہ دل کے اندر اس کے ایمان موجود ہے یا نہیں، اس کی جو ظاہری علامت قرار دی گئی وہ نماز ہے۔ کہ اگر دیکھیں نا، دو دکاندار بیٹھے ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، اب بظاہر تو شکل میں اگر دونوں کی شکل و صورت ایک ہی جیسی ہے، بس ایک مسلمان ہے ایک سکھ ہے، چلو اس نے بھی داڑھی رکھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ کہ اذان ہو گئی، اللہ کے منادی نے ندا دے دی کہ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ اب ایک آدمی نے اپنی دکان بند کی، وہ چل پڑا، دوسرا وہیں پہ بیٹھا ہے۔ اب یہاں پر اب ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ یہ شخص مسلمان تھا، اللہ نے جب بلا لیا تو یہ اٹھ کے اللہ کے حکم کی طرف چل پڑا، اور دوسرا یہ اللہ کو نہ ماننے والا ہے، یہ اپنی اسی دکان کے اوپر بیٹھا ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے ایمان کی ایک ظاہری دلیل اور ظاہری علامت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کی بجائے ایمان کا لفظ استعمال کیا۔ اور پھر نماز کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب آدمی اپنی نماز کو درست کر لے تو اس کی وجہ سے آدمی کی ساری زندگی درست ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آدمی کو بے حیائی اور بےہودہ کاموں سے منع کرتی ہے۔ اگر حقیقی نماز ہو پھر واقعتاً آدمی کو بے حیائی کے کاموں سے روک دے گی۔ چنانچہ بعض احادیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب حساب کتاب لیں گے تو بعض لوگوں کا حساب کتاب اس طرح ہوگا کہ صرف ان کی نماز پوچھی جائے گی، ان کی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہیں، اس کو جنت میں بھیج دو۔ اگر نماز درست نہ نکلی تو فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کے دوسرے اعمال بھی برباد ہیں، اس کو جہنم میں بھیج دو۔ وجہ اس کی یہ کہ آدمی کی یہ ساری جو روحانی زندگی ہے اس کا دار و مدار گویا کہ نماز کے اوپر ہے۔ نماز درست، باقی ساری روحانی زندگی بھی درست ہے۔ اگر نماز میں خرابی ہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ باقی زندگی بھی خراب گزر رہی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کے نام انہوں نے خط لکھے، اور اس کے اندر یہ مضمون تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میں کہ تمہارے جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی تمہارے کام ہیں، ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت والا کام میرے نزدیک نماز کا ہے۔ آج کل بھی گورنروں کو حکم نامے جاری ہوتے ہیں حکومتوں کی طرف سے، لیکن نہ جانے ان کے لیے اہم کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹیکس کس طرح سے وصول کرنا ہے، کوئی غریب سے غریب آدمی بچ نہ جائے، امیر تو بچے رہتے ہیں، غریب کوئی نہ بچ جائے، ان کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ تمہاری نماز ہے، کیونکہ فمن حفظها وحافظ علیہا فقد حافظ دینہ فقد حفظ دینہ، فرمایا کہ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی اور اس پر محافظت اختیار کی، فرمایا کہ اس نے اپنے دین کو بھی درست کر لیا، اور فرمایا کہ ومن ضیعھا فہو لما سواہا اضیع، فرمایا کہ جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دوسرے کاموں کو زیادہ ضائع کرے گا۔ اس طرح کہ نماز کی جس کو فکر نہیں، جو اللہ کا حکم ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اس کو آدمی برباد کر رہا ہے، تو پھر لازم بات ہے کہ جو دنیاوی دوسرے امور ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس کو تو وہ اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس نماز کو اچھے سے اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم جتنی بھی اچھی سے اچھی نماز پڑھیں نا کوشش کر کے، اس سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ اچھی نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ بس ہم اپنی طرح سے ہم بھرپور کوشش کریں، خشوع خضوع کا بھرپور لحاظ رکھا جائے کہ توجہ بھی نماز کے اندر ہو اور آدمی کے اعضاء بھی بالکل خشوع خاشع اور ساکت ہوں، ادب و احترام سے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، تو جتنی بھی کوشش کرے گا نا اس سے بھی زیادہ اچھی نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہوگی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور خشوع خضوع کی سب سے اعلیٰ صفت آپ کو حاصل ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی کہتے تھے ما عبدنا کا حق عبادتی کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ یہ احسان کیا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو پھر کم از کم یہ کیفیت ضرور پیدا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو لازم بات ہے کہ جب یہ کیفیت حاصل ہوگی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر آدمی نماز کے اندر کسی اور چیز کی طرف دھیان نہیں کرے گا۔
اور پھر جب آدمی کا دھیان نماز کی طرف رہے گا نا، اس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ نماز کے پھر ارکان کی ادائیگی کے اندر بھی خشوع و خضوع نظر آئے گا، کیونکہ دل کے اثرات ظاہر پر پڑتے ہیں اور ظاہر کے اثرات باطن پر پڑتے ہیں۔ دیکھیے آدمی کی اگر نگاہ نماز کے اندر بھٹکتی رہے، کبھی چھت کو دیکھ رہا ہے، کبھی بلب کو دیکھ رہا ہے، پنکھے دیکھ رہا ہے یا اے سی دیکھ رہا ہے، تو لازم بات ہے کہ دل کا دھیان بھی بڑھتا رہے گا، کبھی پنکھے کی طرف جائے گا، کبھی اے سی کی طرف جائے گا، نماز میں نہیں رہے گا۔ اگر آدمی اپنی نگاہ کو محفوظ رکھے، سجدے کی جگہ پر رکھے، عطیہ بیٹھے اپنی جھولی میں رکھے، تو جب نگاہ محفوظ تو آدمی کے خیالات بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پر۔ جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کے اعضاء بھی بالکل خشوع اور خضوع کی کیفیت کو اپنائے ہوئے بالکل ساکت ہوں گے اور آدمی ادب و احترام کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا۔ اس لیے نماز کو بڑے ہی اہتمام سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، مثلا جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادت بنا رکھی ہے، یا کوئی ایسا بھی پڑھتے ہیں لیکن سنت طریقے سے نماز پڑھنے سے واقفیت نہیں، اس لیے اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہے، ہاتھ کس طرح سے اٹھانے ہیں، باندھنے کس طرح سے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کس طرح سے کرنا ہے۔ اب چاہے اپنی طرف سے خشوع خضوع سے بڑے آہستہ آہستہ وہ پڑھ رہا ہے، لیکن سنت طریقہ اس کو معلوم نہیں تو سنت کی برکات سے محروم رہے گا۔ اس لیے یہ نہیں کہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں تو وقت زیادہ لگتا ہے، وقت اتنا ہی لگے گا جتنا ہم لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ سنت کا لحاظ کر کے نماز پڑھی جائے گی تو پھر سنت کی انوار اور اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ تو لہذا سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سنت کے مطابق ذرا خشوع خضوع سے نماز پڑھیں نا تو دل میں خیالات آتے ہیں ریاکاری کے، کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑی ریاکاری کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کا بڑا علاج ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا دیکھیں کوئی بھی عمل جب آدمی شروع کرتا ہے نا، ابتدا کے اندر ریاکاری ہی ہوتی ہے، ابتدا میں آدمی کے عمل میں ریاکاری ہے، لیکن فرمایا کہ جب ریاکاری کرتا رہے گا پھر وہ چیز اس کی عادت بن جائے گی، اور جب فرمایا کہ عادت بن گئی تو عادت سے اس کو عبادت میں تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں، پھر تھوڑا سا اپنی نیت کو تبدیل کریں، وہ عادت عبادت میں بدل گئی۔ اور جو آدمی پہلے قدم پر ہی نہ چلے، یعنی یہی سوچتا رہے کہ میں نے اگر خشوع خضوع سے نماز پڑھی تو ریاکاری ہو جائے گی، وہیں سے ڈر کر آدمی پیچھے ہٹ جائے تو پھر لام بات ہے جب ریاکاری نہ کی تو عادت تک کب پہنچے گا؟ جب عادت تک نہیں پہنچے تو پھر آگے عبادت تک کب پہنچے گا؟ تو وہ عبادت تو تیسرے درجے میں جا کر حاصل ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر اب یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ ریاکاری کا ایک ہوتا ہے صرف شبہ اور وسوسہ، وہ شیطان ڈالتا ہے، اسے ریاکاری نہیں کہتے۔ ریاکاری یہ ہے کہ آدمی قصد کر کے، ارادہ کر کے کہ تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے تب یہ عمل کرے نا، اس طرح باقاعدہ ارادہ کر کے تب ریاکاری ہوتی ہے۔ ورنہ اگر آدمی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت باندھ لی، اب بعد میں خیالات آ بھی رہے ہیں کہ ریاکاری نہ ہو جائے، یہ کوئی ریاکاری نہیں، یہ کوئی ریاکاری نہیں، یہ وسوسہ ریا ہے، اور ریا کا جو وسوسہ ہوتا ہے نا اس کو ریاکاری نہیں کہتے۔ یہ شیطان بعض کا نا خیال ڈالتا ہے کہ ریاکاری کا خیال ڈالو کہ بھی آپ کی نماز میں تو ریاکاری ہوتی ہے، تو کیا یعنی ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ چھوڑو اس نماز کو، جب ریاکاری ختم نہیں ہو سکتی تو آپ کی نماز قبول نہیں، تو ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ نتیجہ تو نماز ہی چھڑا دی۔ تو شیطان کو دوہرا راضی کر دیا۔ پہلے یہ تھا نا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے، چلو ریاکاری تھی، اب یہ کہ ریاکاری بھی ہے اور نماز بھی نہ ہوئی، لوگوں سے ڈر کے چھوڑی نا نماز کہ لوگ مجھے ریاکار نہ کہیں، لوگ مجھے ریاکار نہ کہیں۔ تو لہذا خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کی، سنت مطابق نماز پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ کوشش کرتا رہے کہ میں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے طریقہ اختیار کرتا ہوں، تو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ نماز اللہ ہی کے لیے ہو جائے گی۔ یہ اخلاص کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہذا آج میں آپ کے سامنے یہ نماز کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ ہماری نماز کا جو ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ جب ظاہر انشاءاللہ بن جائے گا نا تو پھر انشاءاللہ باطن بھی اور اس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نصیب فرما دیں گے۔ چانچہ دیکھیں جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آدمی اس بات کا اطمینان کر لے کہ آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہے اور اپنے پیروں کے درمیان کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ رکھے۔
اور اس سے زائد جتنا آدمی کا اپنا وجود ہے اس کے حساب سے کھول لے، ورنہ وجود تو ہو اتنا سا، ٹانگیں کھول لے اتنی ساری، وجود کے مطابق کھولے، تاکہ جسے کہتے ہیں نا ایزی ہو کے کھڑا ہونا، آسانی کے ساتھ آدمی کھڑا ہے تو سہولت سے کھڑا ہو کہ بالکل تکلف نہ ہو۔ یہ جو آدمی وجود ہو مختصر سا، ٹانگیں اتنی ساری کھولنی ہیں تو لہٰذا اس میں تکلف ہوگا، یا آدمی کا وجود تو ہے ڈھیر سارا لیکن آدمی ٹانگوں کو زبردستی سکیڑ رہا ہے تو یہ بھی تکلف ہے۔ تو درمیان میں دونوں پیروں میں کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اپنے وجود کے مطابق پیروں کو کھول دیں تاکہ سہولت کے ساتھ ایزی ہو کر آدمی کھڑا ہو، اور آدمی کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، آدمی کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، ایسا کھڑا ہو جیسا کہ بڑا ہی با ادب اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑا ہے، سجدے کی جگہ پر نظر رکھے اس طرح سے کھڑا ہو، اور گردن نہ تو بالکل جھکا کر یہ ٹھوڑی کو سینے سے لگانی ہے، نہ بالکل یوں اٹھائی ہوئی ہو کہ سینہ تانا ہوا ہے، اس طرح کہ یوں اٹھا کے پڑے تو یہ ایک طرح کی تکبر کی حالت ہے، اگر یوں پڑے یہ ایک بےہودہ حرکت ہے، اس کو خشوع نہیں کہیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک جوان کو دیکھا کہ گردن کو یوں جھکا کے بیٹھا تھا، یوں، یہ تو کوکڑے والی مرغی نہیں ہوتی، اس طرح کر کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درہ لگایا، فرمایا کہ سر اٹھا کے بیٹھو، اس لیے کہ خشوع یہاں پہ ہوتا ہے، صرف سر کو نیچے گرا دینا خشوع نہیں، فرمایا کہ خشوع یہاں ہوتا ہے، سنت کے مطابق اپنا چہرہ اٹھا کے رکھے، وہ یہ ہے کہ اس طرح سے جب آدمی کھڑا نا تو بس تھوڑا سا نیچے کر لے، اس طرح جب سجدے کی جگہ پر نظر لے جائیں گے نا تو بس تھوڑا سا سر جھک جائے گا، بالکل یوں بھی نہ ہو بالکل یوں بھی نہ ہو، بس یوں تھا نا تھوڑا سا یوں جھکا لیا تو یہ با ادب ہو کر یوں کھڑا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنی ہے، تو تکبیر تحریمہ کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو اس طرح سے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، یہاں یعنی یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جائے، اور ہتھیلیوں کا رخ یہ بالکل قبلے کی جانب ہونا چاہیے، اور انگلیوں کا رخ اوپر کی جانب ہو، یعنی انگلیاں بالکل سیدھی ہوں، اور اس کے اندر یہ بالکل بند کرنے کا بھی اہتمام نہ کیا جائے، بالکل یوں کھولنے کا بھی نہ کیا جائے، بلکہ یوں ہاتھ اٹھائے جائیں، کسی کی انگلیاں کھلی رہتی ہیں تو کھلی رہ جائیں، کسی کی بند ہو جاتی ہیں تو بند ہو جائیں، لیکن اس کا اہتمام نہیں کرنا کہ انگلیوں کو بالکل یوں بند کر لینا ہے یا انگلیوں کو یوں کھولنا ہے، بعضوں نے دیکھا نا یوں کھول کر کہتے ہیں اللہ اکبر، یا بعض بالکل یوں قصد کر کے بند کرتے ہیں، نہیں، بلکہ صرف یوں ہاتھ اٹھائیں، کوئی انگلی کھلی ہے تو کھلی رہے، بند ہے تو بند رہے، یعنی اپنی ہیئت پر رہے، تو اس طرح ہاتھ اٹھا لے، پہلے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد کہ اللہ اکبر، کیونکہ یہ ہاتھ اٹھانا گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا اور مافیا کو میں نے اٹھا کر پیچھے پھینک دیا ہے، اور اب میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، تو اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور باقی اللہ کے ماسوا ہر چیز کی نفی کر کے اس کو اپنی پشت کے پیچھے اٹھا کر پھینک دیا، تو لہذا اس طرح ہاتھ اٹھائیں، تو پہلے ہاتھ اٹھائیں پھر کہ اللہ اکبر، اس کے بعد پھر ہاتھ باندھیں، بھائیوں کرتے ہیں نا، یہ بھی جائز طریقہ ہے، یعنی ہاتھ جس طرح اٹھاتے جا رہے ساتھ ہی کہیں اللہ اکبر، یوں، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ طریقہ جائز نہیں کہ یوں کر لیا نا پھر کہ اللہ اکبر، بعض ائمہ کو یوں دیکھا گیا کہ وہ ہاتھ پہلے ہی اٹھا لیا نا پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ طریقہ غلط ہے، نہ، یہ 2 طریقے جائز ہیں، جن میں سے افضل طریقہ یہی ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے اور پھر کہ اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو باندھ لے، اور یہ بھی جائز طریقہ ہے کہ ہاتھ جس طرح ساتھ اٹھاتے جا رہے نا یوں کر کے ساتھ ہی کہتے جائیں اللہ اکبر، اور پھر یوں کر کے ہاتھ باندھ لیے جائیں، پر ہاتھوں کے اٹھانے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، نہ تو یوں موڑے جائیں ہاتھ، نہ یوں موڑے جائیں، نہ یوں کانوں کو پکڑا جائے، یہ سب طریقے خلاف سنت ہیں، اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر، اور یہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، اور یہ اوپر کی انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہوں گی، اس طرح تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ 3 طرح کی حدیث آتی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، ایک میں ہے کہ کانوں کی لو تک، ایک میں ہے کہ فروع اذنین، یہ کانوں کے اوپر کے حصے تک، تو فقہائے کرام نے اس میں تطبیق یہ دی کہ ہاتھ تو یوں اٹھاتے تھے، لیکن اب راویوں نے جس نے انگوٹھے کی طرف نظر کی اس نے کہا کانوں کی لو، جس نے انگلیوں کے کنارے دیکھا اس نے فروع اذنین کا ذکر کر دیا، جس نے ہتھیلیوں دیکھا اس نے کندھوں کا ذکر کیا،
تو لہذا یوں جب ہاتھ اٹھائیں گے تو تینوں حدیثوں کے اوپر بیک وقت عمل ہو جائے گا. تو یوں بہرحال ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھنے. ہاتھ باندھنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ انگوٹھا اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے چنگلی، اس سے اپنے گٹے کو یوں پکڑا جائے، یعنی اسے ہلکا بنا کر یوں پکڑا جائے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں اس کو کلائی کے اوپر رکھا جائے، اور یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ دائیں ہاتھ کی کلائی کے اندر کی جانب یوں لگا ہوا ہو، یوں اس کو نیچے چھوڑ نہیں دینا. بعض نے یوں باندھتے ہیں جیسے، اور یہ ہاتھ نیچے لٹک رہا ہے، نہیں اس طرح سے، یعنی یہ کلائی کو پکڑ لیا اور 3 انگلیاں نہ یہ گٹ کو پکڑا اور 3 انگلیاں کلائی کے اوپر آ گئیں، اور یہ بایاں ہاتھ یہ دائیں ہاتھ کی اندرونی جانب کلائی کے یوں ملا ہوا ہو، اور ناف کے متصل نیچے، مثلا یہ ناف ہے نا، تو ناف کے یہاں پر ہاتھ کو باندھ لیا جائے، یعنی اس طرح، اور سر اپنی جگہ پر رہے گا، یعنی اسے تھوڑا سا جھکا ہوا، اور سجدے کی جگہ پر نگاہ ہے، سجدے کی جگہ پر نگاہ، اس طرح سے ہاتھ باندھ لیے جائیں. تو لہٰذا یہ مسنون طریقہ ہے قیام کرنے کا، مسنون طریقہ ہے قیام کرنے کا. اس طریقے سے یہ جو خاص کیفیت یہ بتلائی گئی، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں 3 طرح کے الفاظ آتے ہیں. ایک میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ہاتھ باندھتے تو دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھتے، اور ایک میں ہے کہ گٹے کو پکڑتے، ایک میں ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں بازو کے اوپر رکھتے. اب دیکھ لیجئے یہ جو اس طرح سے یہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کے اوپر آ گئی، اور یہ گٹے کو پکڑ بھی لیا، اور بقیہ ہاتھ یہ کلائی کے اوپر بھی چلا گیا. یہ تینوں روایتوں کے اوپر یہ بھی بیک وقت عمل ہو جاتا ہے. تو لہذا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ کوئی حدیث چھوٹے نہ، کوئی حدیث چھوٹے نہ. تو اس طریقے سے یہ ہاتھ باندھے جائیں، اور یہ ناف کے نیچے باندھے. تو یہ مردوں کے لیے ہے. ساتھ ساتھ چلو عورتوں کا فرق ذکر کرتے جائیں. یہ جو ہم نے ہاتھ اٹھائے نا یوں کر کے، تو مردوں کے لیے تو یہی ہے کہ باقاعدہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ ان کے سطر کا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں گے تو بغلیں کھل جائیں گی. عورت کے لیے ہے کہ اپنے ہاتھ کو دوپٹے کے اندر سے ہی بس صرف کندھوں تک اٹھائے اور اپنے سینے کے اوپر باندھ لے، سینے کے اوپر باندھ لے، کیونکہ عورت کے لیے وہ طریقہ افضل ہے جس میں اس کے لیے نا سطر زیادہ ہے، یعنی پردہ اس کے لیے زیادہ ہے. تو لہٰذا ہاتھ کو اندر ہی ہاتھ دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اس کے چھپے رہے، اور یہیں یوں سینے کے اوپر باندھ لیا تو سینہ بھی چھپ گیا، سینہ بھی چھپ گیا. جبکہ مرد کے لیے ایسے سطر کا مسئلہ نہیں ہے، لہذا مرد یوں ہاتھ اٹھا کر بالکل یوں ناف کے نیچے باندھیں اور پھر یوں با ادب کھڑے ہوں، کیونکہ یہ طریقہ ادب کے عین مطابق ہے. چنانچہ بادشاہوں کی خدمت میں جو ان کے غلام یا ان کے خدام وہ دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کر کے نہیں کھڑے ہوتے. کبھی دیکھا کسی بادشاہ کی خدمت یوں کھڑے ہوں؟ وہ جو دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں یوں کھڑے ہوتے ہیں، ناف کے نیچے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ ادب کے قریب ہے، یہ ادب کے قریب ہے. اس طرح سے ہاتھ باندھے جائیں، پھر قرات وغیرہ کی جائے. اس کے بعد پھر یہ کہ آگے رکوع کی طرف جانا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی طرف جائیں. یہ پہلی جو تکبیر تھی نا یہ تو ہے فرض، یہ تو ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ اکبر کہیں پھر اس طرح باندھ لیں. باقی جو تکبیرات ہیں انہیں کہا جاتا ہے تکبیرات انتقال. تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے والی تکبیر، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت کی تکبیر. یہ باقی تکبیریں سنت ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی یہ چونکہ ہے نا تکبیر انتقال، اسے جب آدمی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا شروع ہو اس وقت اللہ اکبر کہنا شروع کرے، اور اگلے رکن میں منتقل ہوتے ہی اللہ اکبر کی راہ مکمل ہو جائے. کیونکہ جب اگلے رکن میں منتقل ہو گئے پھر منتقل ہو کر پھر اگلے رکن کا جو وظیفہ ہے نا تسبیح وغیرہ وہ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر نہیں وہاں پہ پڑھنی. سانچے بازوں دیکھا کہ وہ یوں کرتے ہیں نا اللہ، یعنی پہلے چلے گئے رکوع میں، جب ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے وہاں جا کر کہا جا رہا اللہ اکبر، بہت لمبی کرتے ہیں. تو لہذا قیام سے شروع کرنا ہے اور ہاتھ گھٹنوں تک پہنچنے سے پہلے اللہ اکبر کیا ہو جانی چاہیے؟ مکمل ہو جانی چاہیے. یعنی یوں کہ اللہ اکبر اس طرح اللہ کو، تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچنے سے پہلے یہ راہ اللہ اکبر کی راہ یہ مکمل ہو جائے. تو یہ تکبیر انتقال. تو اس طرح تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. تو جب پھر آدمی رکوع میں چلا گیا تو رکوع کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھول کر گھٹنوں کے اوپر اس طرح رکھا جائے، یعنی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی جس طرح آدمی نے گھٹنوں کو نا باقاعدہ پکڑا ہوا ہے مضبوطی سے، چنانچہ اس طرح سے پکڑے. اور یہ
कोहनियाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बाजू यूँ सीधे हों, जो कोहनियाँ दरमियान में यूँ निकली हुई ना हो। यानी बाज़ करते हैं रुकू करते हैं तो कोहनियाँ यूँ निकाल रखी हैं, कोहनियाँ भी सीधी हो और कमर भी ऊपर से बिल्कुल सीधी हो। यानी सुनीन, कमर और सर, ये तीनों चीज़ें ऊपर से बराबर होनी चाहिए, तीनों चीज़ें ऊपर से बराबर होनी चाहिए। तो लिहाजा ये बाजू सीधा हो और ऊपर से कमर यानी सर, कमर और सुरीन ये भी सीधी हो, तो आदमी यूं होगा और यूं हाथ होंगे। या आदमी के हाथ यूं बन जाएंगे जिस तरह के तीर कमान का धागा होता है। चांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू की कैफियत यूं ही जिक्र की गई कि जब आप रुकू में गए तो वत्तरा यदैहि, अपने हाथों को तीर कमान के धागे की तरह बनाया। अब तीर कमान का धागा, उसमें कोई लचक नहीं होती, कोई टेढ़पन नहीं होता, वो बिल्कुल सीधा होता है। और तीर कमान यूं होता है, लिहाजा आदमी की यूं कमर यूं है और यूं पीछे यूं है टांगे, और ये हाथ बिल्कुल यूं सीधे हैं, तो ये तीर कमान के धागे की तरह हाथों को बिल्कुल सीधा रखा जाए, यानी इसमें कोई खम नहीं होना चाहिए। और लानत जब खम नहीं होगा तो नतीजा ये कि बाजू पहलुओं से जुदा रहेंगे, बाजू पहलुओं से जुदा रहेंगे इस तरह से। और पैरों के बारे में जिक्र करना भूल गया कि क़याम में, रुकू में जो पैरों की कैफियत होगी ना, वो ये कि पाँव बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ये पैरों को यूं कर लेना या पैरों को यूं पंजे खोल लेना, यानी एड़ियाँ पीछे मिली हुई हैं और पंजे आगे से खुले हुए, या एड़ियाँ पीछे से खुली हुई और पंजे आगे से तंग हैं, ये दोनों तरीके खिलाफ सुन्नत हैं। लिहाजा इस तरह से पाँव बिल्कुल सीधे होने चाहिए, यानी एड़ियाँ और आगे पंजे बिल्कुल किबला की तरफ सीधे हों। तरह रुकू में भी सीधे रहेंगे, इसी तरह सजदे के अंदर ये पाँव अपनी जगह पर ही कायम रहेंगे। तरह इस तरह से बिल्कुल झुक कर अच्छे तरीके से रुकू करें, और रुकू में इत्मीनान होना चाहिए। यह तो मर्दों के लिए मसनून तरीका है कि बिल्कुल इस तरह से झुक कर हाथों को बिल्कुल सीधा रख के कमर को मुकम्मल झुका कर रुकू करें। और औरतों के लिए चूंकि सतर का मसला है, उनके लिए है कि वो रुकू में सिर्फ इतना झुकें कि उनके हाथ बस घुटनों तक चले जाएं, उनके हाथ घुटनों तक चले जाएं, और पैरों को वो मिला के रखेंगी, पैरों को मिला के रखें। वो मर्दों की तरह पैरों को खोलेंगी नहीं, पाँव उनके मिले होने चाहिए और हाथ बस घुटनों तक पहुंचे हुए, इतना सा झुकें, ज्यादा ना झुकें कि सुरीन पीछे को यूं उभरी हुई नजर आए। मर्दों की तरह पूरा झुककर इस तरह ना करें, बल्कि वो इतना बात झुक जाए कि हाथ उनके घुटनों तक पहुंच जाएं, इतना उनका ये रुकू होगा। बहरहाल ये रुकू हो गया। उसके बाद फिर यह कि कौमे की तरफ खड़ा होना है, तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, लिहाजा जैसे ही हाथ अपने छोड़ते जा रहे ना, रुकू से उठना शुरू किया, उसी वक्त ये तस्मी कहना शुरू की जाए, यानी उठते उठते यूं के उठना शुरू किया कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सीधा खड़ा हो गए। और सीधा खड़े होने की हालत में तहमीद पढ़ी जाएगी, रब्बाना लकल हम्द, यह मुख्तसर है सबसे, या रब्बाना वलकल हम्द, रब्बाना वाव भी इजाफा किया जाए, रब्बाना वलकल हम्द। और तीसरा है कि अल्लाहुम्मा रब्बाना लकल हम्द, यानी रब्बाना लकल हम्द पर अल्लाहुम्मा का इजाफा किया, अल्लाहुम्मा रब्बाना लकल हम्द। और चौथा जो सबसे अफजल है वो सीगा यह कि अल्लाहुम्मा रब्बाना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बाना वलकल हम्द। और इसके ऊपर यह भी इजाफा किया जा सकता है हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही। तो इस तरह ये सारे कलमात खड़े होने की हालत में पढ़ने। हमारे यहाँ क्या होता है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा तो इधर रस्ते में कह लिया, और रब्बाना लकल हम्द उधर रस्ते में कह लिया, और वो जो कोमा था, कोमा खत्म, कोमा दरमियान से खत्म हो गया। हालांकि कोमा करना वाजिब है, कोमा करना यानी कम अज कम इतनी देर का ठहराव कि जिसमें आदमी के आज़ा की हरकत इंतकालिया, वो जो हरकत थी ना मुंतकिल होने की, ऊपर आ रहे नीचे जा रहे, ये हरकत इंतकालिया रुक जाए एक लहजे के लिए, जिसमें एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जा सके, इतना दरमियान में ठहर जाना ये वाजिब है। अगर कोई दरमियान में इतना भी नहीं ठहरा, कौमे में इसी तरह दो सजदे देना जलसे के अंदर, लिहाजा अगर दरमियान इतना भी तवक्कुफ नहीं किया, ये उसने वाजिब को छोड़ दिया। और वाजिब को अगर जानबूझ के तरक करे फिर नमाज का लौटाना वाजिब है, नमाज का लौटाना। तो हजरत खल्लाद इब्ने राफे रजी अल्लाह ताला ने, बदरी साहबी हैं हालांकि, वो मस्जिद में आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। उन्होंने आकर ना अपने तरीके से जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, उसमें ये कोमा जलसा ना सही तरीके से, इतना रुकू सजदे में इत्मीनान से नहीं किया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी।
پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام کی اور جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا کہ واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر واپس جا کر نا اسی طریقے نماز پڑھی، حالانکہ چاہیے تھا پوچھ لیتے کہ کیا غلطی ہے، اس کا مطلب ابھی یہ گمان تھا کہ میری نماز صحیح ہے۔ تو جب تک آدمی اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے اسے بتلانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو چاہیے جا کر نہ دوبارہ پھر پڑھنی شروع کر دی، پھر اسی طریقے سے پڑھی۔ پھر جب سلام کر کے جانے لگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، انہوں نے دوبارہ جگہ پھر اسی طرح پڑھنا شروع کر دی، غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام بھی دیکھتے رہے کہ چلو پڑھتے رہو۔ جب تیسری مرتبہ یعنی پھر جب پڑھ کے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ پڑھو۔ تو تب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی، ماں اسی نو گئی رہا، لہذا آپ مجھے بتلا دیجئے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اب جب غلطی کا اعتراف کر لیا نا تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں۔ پھر ایک ایک رکن کا ذکر کیا، قیام میں کھڑے ہو اطمینان سے، رکوع کرو اطمینان سے، سجدہ کرو اطمینان سے، رکوع سے اوپر کھڑے ہو قومے میں اطمینان سے، اور سجدوں کے درمیان بیٹھو تو جالساً اطمینان سے بیٹھو۔ تو اس کو کہا جاتا ہے تعدیل ارکان، کہ ہر رکن کو بڑے عدل و انصاف سے اطمینان سے ادا کرنا، یہ ہے واجب، یہ ہے۔ لہذا اگر یہ تعدیل نہیں نہ کرے گا تو آدمی کی نماز واجب الادا ہوگی۔ یہ یہاں پر بڑی غلطی کرتے ہیں ہمارے حضرات، جو جلدی جلدی پڑھنے کی عادت اپنائے ہوئے وہ قومہ جلسے ادا نہیں کرتے، نتیجتاً واجب چھوٹ گیا، نماز واجب الادا تھی، نماز لوٹائی بھی نہیں، تو کل قیامت کا دن اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس لیے اس بات کا نا خصوصی اہتمام کریں کہ یہ قومہ اور جلسہ یعنی رکوع سے کھڑے ہو کر اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان یہ دو رکن جو ہے نا قومہ اور جلسہ بڑے یہ اطمینان سے ادا کیے جائیں تاکہ آدمی کا واجب نہ رہ جائے۔ بہرحال یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ جب سیدھے کھڑے ہو گئے تو سیدھا کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھیں ربنا لک الحمد، یا اللہ ربنا لک الحمد، یہ دعائیں بتلائیں، یہ دعا کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھی جائے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جائیں، یہ بھی تکبیر انتقال ہے۔ جب نیچے کو جانا شروع کیا اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں، اور جب سجدے میں بس سر رکھنے لگے تو اللہ اکبر آپ کی پوری ہو جائے۔ پھر سجدے میں جب سر رکھ دیا پھر سجدے کی اپنی تسبیحات پڑھنی ہے۔ سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے مرد کے لیے کہ بلکہ اس میں ایک بات اور بھی رہ گئی کہ جب نیچے جا رہے ہوں گے نا تو زمین کے اوپر اعضاء کو ٹیکنے کی ترتیب کیا ہوگی۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا، دیکھو نا ایک تو نا معذور آدمی کہ جس کے گھٹنے آدمی کے بدن کا بوجھ نہیں اٹھاتے، اس کے لیے تو معذوری ہے کہ پہلے بیچارہ کیا ٹیکے گا، ہاتھ ٹیکے گا، پھر گھٹنے لگائے گا، پھر اپنا چہرہ ٹیکتا ہے۔ لیکن جس کو معذوری نہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، ویسے تو ڈنڈ بیٹھ کے مارتا رہتا ہے، تو لہذا نماز کے اندر پھر یہ کہ جب نیچے کو جائے تو اوپر کا دھڑ آگے کو نہ جھکائے، اوپر کا دھڑ اسی طرح رہے۔ پہلے یہ اپنے گھٹنوں کو بند کرے، گھٹنوں کو بند کرے گا، پھر گھٹنے زمین پر ٹیکیں، اس کے بعد پھر اوپر کا دھڑ نیچے کی طرف جائے، پھر ناک اور پھر پیشانی، نہ پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ یعنی اس میں یوں سمجھو ترتیب یہ ہے کہ جو اعضاء زمین کے زیادہ قریب ہیں ان کو پہلے ٹیکیں اور جو دور ہیں تو ان کو بعد میں ٹیکا جائے۔ چانچہ سب سے پہلے کیا آئیں گے؟ گھٹنے، گھٹنے ٹیک دیے جائیں، پھر اس کے بعد اوپر کا دھڑ آگے کو جھکائیں، پھر ہاتھ ہیں تو ہاتھ ٹیکے جائیں، پھر ناک، پھر ماتھا، اور اٹھنا جب ہے تو پھر اس کے برعکس ترتیب ہوگی کہ پہلے پیشانی اٹھائی جائے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، یعنی جب سیدھا ہو گیا نا پھر اللہ اکبر کہہ کے یوں کھڑا ہوگا۔ تو اس ترتیب سے یوں سجدے کی طرف جائیں، اور سجدے میں یہ کہ اس طرح سجدہ کیا جائے کہ آدمی کا پیٹ رانوں سے جدا ہو اور یہ بازو پہلوؤں سے جدا ہو، بغلوں سے یعنی یہ کھل کے، اور اسی طرح یہ بازو زمین سے بھی اوپر اٹھے ہوئے ہوں، وہ ہے کہ کھل کے سجدہ کریں۔ رانے یعنی پیٹ رانوں سے جدا ہو اور یہ بازو پہلوؤں سے جدا ہوں، اور یہ کونیاں اور بازو یہ زمین سے بھی اٹھے ہوئے ہوں، زمین سے بھی اٹھے ہوئے ہوں، اور اس طرح دونوں ہاتھوں کو زمین پہ جہاں ٹیک رکھا ہے تو یہ ناک ان انگوٹھوں کی سیدھ میں رکھیں، یعنی اصل ہے کہ جس طرح یہ تکبیر تحریمہ میں کی تھی نا، اسی طریقے سے سجدے میں سر یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان اسی طرح سے ہو کہ یہ کانوں کی لو
یہ انگوٹھوں کے برابر ہوگی. اور اس کا آسان طریقہ یہ کہ یہ دیکھیں ناک کی سیدھ میں کان کی لو ہے, یہ ناک کی سیدھ کھینچے نا کان کی لو پہ جاری, تو لہذا اب کان تو نظر نہیں آتے, تو لہذا ہاتھ پہلے رکھ لیے, تو یہ جو دونوں انگوٹھوں کے درمیان یہ جگہ ہے نا, یہاں پر ناک ٹیکی جائے, پھر اوپر پیشانی ٹیک دیں, تو یہ خود بخود سارے اعضاء آپس کی سیدھ میں آ جائیں گے. تو لہذا یہ انگوٹھے کانوں کی سیدھ میں آ جائیں گے اور انگلیاں یہ اوپر کانوں کے اوپر والے حصے کی سیدھ میں آ جائیں گی. اس طرح دونوں ہاتھ رکھیں تو درمیان یہاں ناک رکھ کے اس طرح ماتھا ٹیکا جائے, اور کونیوں کو نیچے سے اٹھا رکھے, بغلوں سے بھی جدا کر کے رکھے, اور اس طرح سے کھل کے سجدہ کرے. اور جو پیچھے پیروں کی انگلیاں ہیں, پیر اپنی جگہ پر رہیں گے. یہ پیچھے بات ہے نا, پیروں کو جو ملا لیتے ہیں یا پیچھے اس کو حرکت دینا شروع کرتے ہیں, نہیں, جس طرح آپ قیام میں کھڑے تھے پاؤں اپنی جگہ پر ہیں, آپ سیدھے کہاں چلے گئے, سجدے میں چلے گئے. بس یہ ہے کہ پیروں کی انگلیاں یوں موڑ لی جائیں, اور اس میں باقاعدہ تھوڑا سا نا بوجھ ڈال کے انگلیوں کو موڑ کر قبلہ کی جانب کیا جائے. جس کے پاؤں کی انگلیاں تو نرم ہیں وہ تو آسانی سے مڑ جائیں گی, جس کے سخت ہیں اس کو تھوڑا سا بوجھ ڈالنا چاہیے. جس کی بالکل سخت ہیں نہیں مڑتی تو نہ مڑے, نہیں مڑتی تو نہ مڑے. پھر خام خواہ آدمی کے زور لگاتے ہو کہ اور نہ چیز نہ توڑ بیٹھے, ہاں کہیں اور چیز نہ توڑ بیٹھے, کہیں وضو نہ ٹوٹ جائے, کیونکہ آدمی ایسی حالت میں ہوتا ہے وہاں زیادہ زور لگائے تو وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے. بس تھوڑا سا وزن ڈال کے نا پیروں پر یہ انگلیوں کے کنارے اس کو موڑ کر قبلہ رو کیا جائے, قبلہ رو کیا جائے. تو یہ مسنون طریقہ ہے سجدہ کرنے کا. اور یہ جو نگاہ ہے یہ ناک کے اوپر رہے گی. قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر, رکوع میں پیروں کے اوپر, رکوع میں پیروں پر, اور سجدے میں ناک کے اوپر یہ آدمی کی نگاہ رہے گی. اور یہ سجدہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے. وہ 7 اعضاء کے ہیں, ایک ہے چہرہ, اس کے اندر پیشانی اور ناک یہ چہرے کا حصہ ہے, پیشانی اور ناک ایک, اور دونوں ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے, اور دونوں پیروں کے پنجے, دونوں پیروں کے پنجے. تو یہ 7 اعضاء زمین پر ٹیکے جائیں تو یہ مسنون ہیئت کا سجدہ ادا ہوگا. جبکہ عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت المرأة فلتحتفظ ولتلتصق بطنها فخذيها وذلك استر لها. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ جب عورت سجدہ کرے فرمائے کہ وہ سمٹ جائے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے چپکا لے, اس طرح سجدہ کرے سمٹ کر, کہ کیونکہ ذالک استر اللہ, اس میں عورت کے لیے پردہ زیادہ ہے, کیونکہ عورت کے پردے کا مسئلہ ہے. وہ اگر مردوں کی طرح یوں کھل کے سجدہ کرے گی نا, فی الحال تو اس کی سرین اوپر کو ابری ہوئی نظر آئے گی, نہ وہ بالکل دب کر سجدہ کرے, پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہے, اور اسی طرح بالکل نیچے زمین کے ساتھ اور یہ پہلوؤں کے ساتھ ملا کر اس طرح سے چپک کر یوں سجدہ کرے تاکہ اس کے اعضاء کی حیث کسی جگہ سے نظر نہ آئے. تو اس طرح جب سجدہ کر لیا اس کے بعد پھر اللہ اکبر, یعنی سجدے چلے گئے تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کم از کم پڑھیں, اس سے اوپر 5-7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر یہ کہ یہ 2 سجدے درمیان یعنی جلسے میں بیٹھے, یہ بھی تکبیر انتقال ہے. وہی اللہ اکبر کہنا اسی وقت شروع کر دیں جب اٹھنا شروع کر دیا, اور بیٹھنے تک اللہ اکبر پوری ہو جائے تو سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں. یہاں بھی یہ واجب ہے جلسہ, اتنا توقف کرنا جس میں اعضاء کی حرکت رک جائے اور کم از 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے, اتنا درمیان میں رکے. لہذا بہتر ہوتا ہے کہ اس کی دعا پڑھ لے, اس کی ایک چھوٹی سی دعا ہے اللہم اغفر لی, کم از کم کیا پڑھ لے 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی, یا پوری دعا پڑھ لے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی, اور بعد میں وجبرنی کا بھی اضافہ ہے. یہ بڑی عمدہ دعائیں ہیں, ان کے پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے پھر انشاءاللہ وہ جو تیزی ہے نا وہ تیزی خود بخود ختم ہو جائے گی 2 سجدوں کے درمیان. اسی طرح وہ جو قومے کی میں نے بتلائی حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, یہ بھی جیسا آپ پڑھیں گے نا پھر اطمینان سے قوم اور جلسہ ادا ہو جائے گا. پھر اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلے جائیں. پھر جب دوسرا سجدہ کر لیا پھر یہ کہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہونا ہے تو پیروں کے پنجوں کے اوپر ہی سیدھا کھڑا ہو جائے, سیدھا کھڑا ہو جائیں. یعنی وہاں سے جب سر اٹھایا تو پھر اللہ اکبر کہنا شروع کریں اور سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر آپ کی مکمل ہو جائے. پھر دوسری رکعت کے ارکان بھی اسی طرح ادا کیے جائیں. پھر آخر یعنی قعدے کے اندر جب بیٹھنا ہے تو اس کی حیت یہ ہوگی, یعنی جلسے میں بیٹھے قعدے میں بھی اس کے اندر ہے کہ نگاہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو یا یہ کہ جھولی میں ہو, دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھے
یا جھولی میں رکھیں۔ اور بیٹھنے کا طریقہ اس میں یہ ہوگا کہ دایاں پاؤں تو اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، یعنی پاؤں کا پنجہ جو مڑا ہوا ہے اور یوں ایڑی اوپر کی جانب کھڑی ہے، یعنی دایاں پاؤں تو اسی طرح اپنی جگہ کھڑا رہے اور بائیں پاؤں کو موڑ کر نیچے بچھا لیا جائے، اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ اس طریقے کو کہتے ہیں افتراش۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ افتراش، یعنی پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا، پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا۔ تو جلسے میں بھی اسی طرح افتراش کیا جائے، اور جب قعدے کے اندر بیٹھے گا تو اس میں بھی اسی طرح سے بیٹھا جائے کہ دایاں پاؤں کھڑا رہے گا اور پیروں کا یعنی پنجے کا رخ قبلہ کی جانب رہے، اور بایاں پاؤں موڑ کر اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے، اور ہاتھ دونوں یوں اس طرح رکھے جائیں رانوں کے اوپر کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے کناروں تک پہنچ رہے ہوں۔ یہ جو کرتے ہیں نا بعض یوں لٹکا لیے، یہ خلاف سنت ہے، یوں لٹکا کے نہ بیٹھیں یا بالکل یہاں پر رکھ لیا، نہیں، رانوں کے اوپر رکھیں اس طرح کے انگلیوں کے کنارے یہ گھٹنوں کے کنارے تک پہنچ رہے ہوں، بس یہاں پہ۔ اور اس کے اندر انگلیوں کے کھولنے یا بند کرنے کو اہتمام نہ کیا جائے، بلکہ ہاتھوں کو یوں چھوڑ دیا جائے۔ کسی کے کھلے رہتے ہیں تو کھلے رہیں، بند ہوتے ہیں تو بند ہو جائیں۔ یہ صرف ایک جگہ کھولنے کا اہتمام کیا جائے گا، ایک جگہ بند کرنے کا۔ دیکھیں رکوع میں نے ذکر کیا کہ ہاتھوں کو باقاعدہ کھول کر یوں پکڑا جائے، اور جب سجدے میں جانے سجدے میں بند کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ انگلیوں کا پنجہ، ہاتھوں کا پنجہ یہ بند رکھا جائے۔ اس کے علاوہ باقی کسی بھی نماز کے حصے کے اندر نہ کھولنے کا اہتمام کریں نہ بند کرنے کا، اپنی ہیئت کے اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس طرح ہاتھوں کو رکھ لیا جائے۔ اور پھر اتحیات جب پڑھے اس میں پھر باری آتی ہے یا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے حلقہ بنایا جائے، حلقہ ہے کہ یہ دو انگلیاں تو بند ہو جائیں گی، یہ دو انگلیاں بند ہو جائیں، اور انگوٹھے اور درمیان والی انگلی کا یوں گول حلقہ بنا لیا جائے اس طرح، یعنی یوں پڑے تھے نا تو یہ بند ہو گئی اور ان کا حلقہ بنا لیا۔ اور پھر یہ کہ یہ شہادت و انگلی ہے، جب پڑھنا نا اشہد پھر دیکھیں نا لا الہ، تو لا کے اوپر کھڑا کرنا ہے، صرف دو کلمے کہنے لا الہ، اور اتنی اٹھانی ہے کہ بس یہ قبلے کی جانب ہو۔ یہ جو اوپر کو یوں اٹھا دیتے ہیں نا بالکل یہ نہیں، بلکہ اتنا اٹھائیں بس کہ یوں سیدھی ہو جائے انگلی۔ کب اٹھانی ہے؟ لا پر اٹھانی ہے۔ اشہد تو پڑھ لینا کیا کہنا لا الہ، پھر اللہ کے اوپر نیچے یعنی الا اللہ، یعنی اللہ پر نیچے، لا پہ اوپر جائے گی، اللہ پہ نیچے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ پھر انگلی کو حرکت نہیں دی جائے گی۔ چانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نہیں حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں یشیر بہا ولا یتحرکھا، کہ انگلی سے صرف اشارہ تو کرتے تھے، اس کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ انگلی سے اشارہ تو کرتے تھے لیکن یوں یوں کر کے یا یوں یوں کر کے حرکت نہیں دیتے تھے۔ تو لہذا اشہد لا الہ الا اللہ، لا پہ اٹھانی ہے، اللہ پہ نیچی کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آئے گا سلام پھیرنے کا۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سر یوں اوپر کی جہاں سامنے اٹھایا جائے، یعنی یوں بیٹھے تھے نا سر جھکا کے، اس میں بھی سر تھوڑا ہی جھکانا ہے، یوں نہیں کرنا، نہ یوں رکھنا ہے سامنے، بلکہ وہی جس طرح قیام میں تھوڑا سا سر بس جھکایا جائے، جس کو ہم ادب کا کرینہ کہہ سکتے ہیں۔ بھائی اس طرح تھوڑا سر جھکا کے یوں بیٹھے ہیں تو یوں سر کو یوں اٹھانا ہے، جیسے سلام کرنی ہے، یوں یہاں سے سلام کو شروع کیا جائے گا، یہاں اٹھائے نا، پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یوں پھر یوں سر کو یوں موڑ لیا جائے، یہ اتنا موڑا جائے کہ پیچھے بیٹھنے والے کو نا یہ دایاں رخسار نظر آئے، اور نگاہ کہاں پر رہے گی؟ دائیں کندھے کے اوپر، یعنی یہاں پر نظر رکھیں گے، اس طرح نہیں، یعنی تھوڑا یوں اٹھائے نا سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یوں یہاں آ جائے گی نگاہ، یوں نہیں دیکھنا پیچھے کتنے مسبوق ہیں۔ تو جب یہ رحمت اللہ یہاں کہہ دیا، پھر اپنا سر دوبارہ یہیں پر لے آئیں، یہیں سے دوسرا سلام نہیں شروع کر دینا، بلکہ دوبارہ سر کو پھر درمیان میں لے آئیں، پھر یہاں درمیان سے دوسرا سلام شروع کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس میں بھی اسی طرح پھر بائیں کندھے کے اوپر یوں نظر رکھیں اور اپنے پورے چہرے کو پھیرا جائے کہ پیچھے بیٹھنے والے کو بایاں رخسار نظر آئے۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سلام کہتے تھے اور اتنا اپنا رخ یعنی اپنا چہرہ پھیرتے کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخساروں کی سفیدی پیچھے بیٹھے ہوئے نظر آتی تھی۔ تو جب یہ سلام کہہ رہے ہوتے ہیں نا
یعنی یوں تھوڑا سر اٹھا کے پھر اس طرح. تو سلام کہنے میں نیت کس کی کرنی ہے؟ کیونکہ کس کو ہم سلام کہہ رہے ہیں؟ ایک ہے امام، ایک ہے مقتدی، ایک ہے منفرد، یعنی 3 طرح کے افراد ہیں نمازی. امام جسے سلام کہے گا تو دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف کے جتنے مقتدی ہیں سب کی نیت کرے، اور یہ جو قرآن کاتبین فرشتے ہیں اس کی بھی نیت کرے. بلکہ علامہ شامی رحمہ نے فرمایا کہ دائیں جانب، یعنی ہمارے ادھر کیا یہ شمال ہے نا، شمال تک تا حد جتنے بھی مسلمان مرد اور سب کی نیت کرے کہ میں سب کو سلام کر رہا ہوں، میں سب کو سلام کر رہا ہوں. اور جب بائیں طرف سلام کرے تو سب بائیں طرف کے مقتدی، بائیں طرف کے فرشتہ اور بائیں طرف کے جتنے بھی مرد عورت مسلمان ہیں نا سب کی نیت کرے، اور جنات فرشتے سب کی نیت کرے، سب کی نیت کرے. اور جو مقتدی ہے، جو مقتدی بالکل امام کے پیچھے ہے، جو مقتدی بالکل امام کے پیچھے ہے، وہ تو اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے وقت جس طرح دائیں جانے والوں کی نیت کر رہا ہے ساتھ میں امام کی بھی کرے گا. اور جب بائیں طرف سلام پھیر رہا ہے تو بائیں جانب کے لوگوں کی نیت کر رہا ہے تو امام کی بھی کرے گا، یعنی امام کی نیت دونوں سلاموں میں کرے گا، امام کی نیت دونوں سلاموں کرے کیونکہ وہ امام کے بالکل پیچھے ہے. لیکن جو مقتدی امام کی یعنی دائیں جانب کو کھڑے ہیں، دائیں جانب کھڑے اور بیٹھے ہیں، وہ جس وقت سلام کہیں گے تو اللہ تعالیٰ دائیں طرف سلام کر رہے تو امام ان کی دائیں طرف نہیں ہے. ہاں جس وقت بائیں طرف سلام پھیریں گے نا اب امام ان کی بائیں طرف موجود ہے تو امام کی اب دوسرے سلام میں نیت کریں. اور جو امام سے بائیں جانب بیٹھے ہیں وہ پہلے سلام میں امام کی نیت کریں گے، پہلے سلام میں امام کی نیت کریں گے. اور امام کے علاوہ یہ دائیں بائیں کے مقتدیوں کی، کرامن کاتبین فرشتوں کی، اور جتنے بھی جنات اور فرشتے جس طرح مرد عورت مسلمان ہیں نا ان سب کی نیت کریں. اور یہ سنت ہے. ہاں یہ صرف دل میں نیت کرے، میں اس جانے والے جتنے بھی نا ان میں سب کی نیت کر رہا ہوں، ہاں اس کی بھی نیت کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ بس یہ دل میں نیت کرنی ہے تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سب کو سلام پہنچا دیں گے. ہاں یعنی یہ کہنا چاہ رہے کہ نماز کی جو نیت ہوتی ہے وہ جو گھر سے آدمی نماز پڑھنے کے لیے چلا ہے آیا وہی نیت کافی ہے یا نئی مستقل کرنی ہے؟ دیکھیں جو نیت لے کے آپ آ رہے نا نماز پڑھنے کی، اگر درمیان میں آپ نے اور کوئی کام نہیں کیا، درمیان میں اور کوئی کام مثلا کسی سے ملاقات نہیں کی، کہیں پر بیٹھ کر کھانا پینا نہیں کیا، سیدھے آپ اسی نیت کو لے کر کہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے، صف میں کھڑے ہو گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے، تو وہی نیت جو چلی آ رہی تھی نا وہ برقرار رہے گی. لیکن اگر درمیان میں کسی اجنبی چیز کا فاصلہ آ گیا، مثلا کسی سے بات چیت شروع کر دی، وہ نیت تو رہ گی نا پھر ختم. پھر جب نماز کی طرف آئیں گے پھر آپ کو علیحدہ پھر نئے سرے سے نیت کرنی پڑے گی. اس لیے کہ نیت جب اصل تو نیت معتبر ہے جب آدمی کہے نا اللہ اکبر نماز شروع کرتے ہو اس وقت نیت ہو کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اور کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اس کی تعیین اس وقت شرط ہے. لہذا اگر تو وہی نیت ابھی تک چل رہی تھی، درمیان میں کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا جو نیت کو ختم کرنے والا ہو، پھر تو وہی نیت کافی ہو جائے گی. اور اگر یہ کہ درمیان میں ایسے اور کام ہوئے ہیں تو پھر جس وقت اللہ کہنے لگے اس وقت مستقل نیت کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تو نیت رستے میں رہ گئی اور ادھر آ کر کی نہیں اور آدمی نے اسی طرح کیا کر لیا، یہ اللہ اکبر کر دی. تو اس وقت اتنی تعیین کرنا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں اور فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تعیین کرنا یہ ضروری ہے. اور نیت اصل دل کا ارادہ ہے، بس دل میں جو ارادہ ہے نا وہی معتبر ہے. زبان سے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہہ لینا بہتر ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، کیونکہ عام طور پر نا عام لوگ دل کی نیت کی تعیین کرنے پر قادر ہی نہیں ہوتے، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ نیت کس طرح کی جاتی ہے. ان کے لیے فقہاء نے لکھا کہ زبان سے وہ نیت کے الفاظ ادا کر لیں، جب زبان سے کہہ رہے ہوں گے نا تو پھر دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہوگا، دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہوگا. تو اس طرح سے یہ افضل ہے کہ وہ دل میں بھی نیت کریں، زبان سے بھی نیت کے کلمات کہہ لیں. باقی جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سینے کے برابر یا کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے جائے اور ہتھیلیوں کا رخ یہ اوپر کی جانب ہوگا، ہتھیلیوں کا رخ اوپر، یعنی اس طرح نہیں بلکہ اس طرح سے. علامہ شامی رحمہ نے لکھا ہے کہ درمیان میں تھوڑا فاصلہ کر لے، لیکن میں نے اس کی دلیل بہت ڈھونڈی ہے لیکن مجھے ابھی تک ملی نہیں کہ کسی حدیث میں بھی یہ فاصلے کا ذکر ہو، ایسا نہیں. پر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے
ہو سکتا ہے ان کی نظر میں اس کی کوئی دلیل ہو، پر انہوں نے یوں کہا کہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ بھی رکھے، تھوڑا سا فاصلہ بھی رکھے، ورنہ اگر نہ بھی رکھے تو اس طرح سے ہاتھ اٹھائے۔ ہاں تو عام حالات میں اتنے ہاتھ اٹھائے جائیں، سینے کے برابر یا زیادہ کندھے کے برابر۔ یہ جیسے اوپر ہاتھ اٹھانے نا، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہیں استسقاء کے، جب بارش کی دعا مانگی تھی اس وقت۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یوں چہرے سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے، کندھوں سے اوپر ہاتھ نہیں لگے۔ اس کو ابتحال کہتے ہیں۔ ابتحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز استسقاء جب پڑھی تھی اور پھر بارش کی دعا مانگی، اس میں اتنے ہاتھ اٹھائے تھے، ورنہ اس کے علاوہ ہاتھ اٹھانے کا معمول یہ تھا کہ سینے کے برابر یا زیادہ اٹھائے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، اور یوں ہتھیلیوں کا رخ یوں رکھا کرتے تھے، کیونکہ یوں ہاتھ اٹھانا یہ ویسے بے ادبی ہے، اور چہرہ نیچے کو رہے۔ یہ دعا میں یوں سر اٹھانا اوپر کو، یا نماز کے دوران یوں اوپر کو سر اٹھانا، یہ سخت بے ادبی اور مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا کہ یا تو لوگ اپنی نگاہیں اوپر اٹھانے سے باز آ جائیں، نہیں تو ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، یہ بے ادبی ہے۔ لہذا نگاہ نیچے ہی رکھنی ہے، نماز کے دوران بھی اور دعا کے دوران بھی۔ بات ہے دعا یوں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بے ادبی ہے، دعا اسی طرح کی جائے۔ جنگ بدر کے دوران آپ نے اٹھائے تھے، وہ تو ابتحال میں ہاتھ اٹھائے نا، بولنا عام حالات میں نہیں، صرف ابتحال کی حالت، وہ خاص موقع، لہذا عام حالات میں اس طرح ہاتھ نہیں اٹھائے گئے۔ کافر کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ یہ کہہ رہے کافر کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو کافر کو ابتداءً سلام کرنا جائز نہیں، جس کے بارے میں پتہ نا کہ یہ کافر آدمی ہے، اس کو ابتداءً سلام کرنا جائز نہیں، اور اگر کرنا پڑے تو صرف یوں کہے السلام علی من اتبع الہدی، یوں نہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بلکہ کیا کہ السلام علی من اتبع الہدی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے نام خطوط لکھے تھے تو ان میں یوں لکھا تھا السلام علی من اتبع الہدی، کیونکہ یہ نہیں کہہ رہے تیرے اوپر سلامتی ہو، بلکہ یہ کہہ رہے سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی جو اسلام قبول کر لے گا نا تو اس کے اوپر سلامتی ہے، تو آپ بھی اسلام قبول کر لو، آپ پر بھی سلامتی۔ تو ابتداءً اسے یوں نہ کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر وہ سلام کر دے تو پھر اس کو جواب میں اس طرح کہیں وعلیکم، وعلیکم السلام نہیں کہا جائے گا بلکہ صرف وعلیکم کہا جائے، یہ اس کے جواب دینے کا طریقہ ہے۔ ہاں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل یہ نماز کے اندر فرائض اور اس کے واجبات یہ کل بعض لوگ جو رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو یہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بعض یہ کون ہی رکھتے ہیں، اس کا ہاں وہ میں نے بتلا دیا کہ جب سجدے کی طرف جا رہے ہوں گے نا تو ویسے تو اگر آدمی ہاتھ کہیں بھی نہ رکھے بہتر ہے، اگر رکھے تو صرف گھٹنوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن اوپر کا دھڑ آگے کو جھکائیں گے نہیں، اوپر کا دھڑ سیدھا رہے گا۔ جب گھٹنے نیچے لگ جائیں اس کے بعد پھر اوپر سے نیچے کو آنا شروع، پھر ہاتھ ٹیکیں، پھر ناک اور پیشانی۔ ہاں مجبوری میں تو پہلے ہاتھ ٹیکے پھر گھٹنے وغیرہ ٹیکے، وہ جائز ہے۔ ہاں جو مسلمان جن آتے ہیں نا وہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے کر رہے نا، مسلمان مرد و عورت، اسی طرح صرف مسلمان جنات جو ہے نا ان کے لیے دعا کی نیت کی جائے گی، دعا فرمائیں۔ یہ